السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار، پس جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، وادخل الجنہ، اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لیا، فقد فاز، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کی ٹٹی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ٹکڑا کے اندر ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، جنت کے مستحق ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک ہم مسلمانوں کو اسی لیے عطا فرمایا تاکہ اس مہینہ کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لیں، اللہ کی رضا حاصل کر لے، اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کے پروانہ حاصل کر لے اور جنت کے مستحق بن جائے۔ تو رمضان آتا ہی اس لیے تاکہ اس مہینہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت سے قریب کر لے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، نوافلوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا ساری عبادتوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی رمضان آیا اور گیا، لیکن رمضان آنے کے بعد اس نے ہمیں کیا پیغام دیا، رمضان سے ہمیں کیا پند و موعظت حاصل ہوا، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینہ میں ہم جس طرح سے اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں ویسے ہمیں دیگر مہینوں کے اندر بھی عبادتیں کرنی چاہیے، تب جا کر اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزادی اور جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ رمضان آتا ہے ہم متقی بن جاتے ہیں، رمضان جاتا ہے ہمارے اندر سے تقویٰ کی ساری صفات نکل جاتی ہے، دور دور تک ہمیں تقویٰ نظر نہیں آتا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ ہم عبادت و ریاضت کے اندر اور زیادہ تقرب حاصل کریں۔ اس مہینے کے اندر ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ قربت اور نزدیکی حاصل کریں، اور دیگر مہینوں کے اندر بھی رمضان کی طرح سے عبادتیں کرتے رہیں۔ یعنی رمضان کا مہینہ مشق کے لیے، رمضان کا مہینہ ٹریننگ کے لیے آتا ہے، ورنہ رمضان آیا اور گیا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ رمضان کا فائدہ یہ ہے فمن زحزح عن النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، وادخل الجنہ، اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لو، یہ رمضان کا مقصد۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسجد کے در و دیواریں ہمیں پکار رہی ہے، آواز دے رہی ہے، کہاں گئے رمضانی نمازی، لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کا تعلق سے رمضان سے نہیں، چونکہ اللہ رمضان کا جو رب ہے، رمضان تو گیا، ہر سال آئے گا اور جائے گا، لیکن رمضان کا جو رب ہے وہ آج بھی اور کل بھی تھا، کل بھی رہے گا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ دیگر مہینوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی آپ تسبیح، تعریف اور تحلیل بیان کیجیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے بظاہر یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے، لیکن تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے کہ
اللہ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ موت واقع نہ ہو جائے، یعنی آخری لمحہ تک، موت تک ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہماری عبادتوں کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن عبادتوں کا تعلق صرف رمضان سے ہم جوڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ رمضان کے ساتھ ساتھ دیگر مہینوں کے اندر بھی ہمیں عبادتوں کا، ذکر و اذکار کا، قرآن مجید کی تلاوتوں کا اور دیگر ساری عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی طرح دیگر مہینوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاست کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔